کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائشیں آ جاتی ہے جن پر قابو پانا ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لمحات جو آپ کو ہر چیز پر سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ امتحانات ان کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس کا مقصد ان کو بہتر کرنا، بلند کرنا اور ان کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف سخت ترین امتحانات کا سامنا کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مضبوط ایمان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان امتحانوں میں پڑیں، میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں، ان آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ شاید آپ ابھی کسی امتحان سے گزر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان منتخب افراد میں سے ایک ہو۔ میں آپ کو آخر تک دیکھنے کی ترغیب دیتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کوئی وجہ، نشانی یا کوئی پیغام مل جائے جس کا مطلب صرف آپ کے لیے ہو۔ تو آئیے پہلے امتحان سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ٹیسٹ نمبر 1، نقصان اور علیحدگی۔ سب سے گہرے اور مشکل ترین آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جو منتخب لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ ہے آپ کے بہت قریب یا کسی عزیز کا کھو جانا۔ یہاں تک کہ ایک پیارے خواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کسی عزیز، دوست، خاندان کے رکن یا زندگی بھر کے خواب کو کھونا ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے نیچے کی زمین ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایک امتحان، استحکام کا ذریعہ یا یہاں تک کہ ایک راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ یقینی سمجھتے تھے، اس پر پورا یقین تھا۔ یہ امتحان سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ طاقت اور ہمت کو ظاہر کرنے کے بارے میں ہے، جو شاید وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایسے مشکلات کا سامنا کیا۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے اپنے والدین، پھر اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان چچاؤں کا صدمہ جھیلا جو ان کے مددگار تھے۔ ان میں سے ہر ایک لمحہ ایک بڑی آزمائش کا تھا، پھر بھی ہر بار انہوں نے اللہ پر مضبوط استقامت ظاہر کیا۔ لیکن اسلام میں ایسے نقصانات اکثر کسی کے دل کو اللہ کی طرف لٹانے کا ذریعہ ہے۔ درد اگر اچھا شدید ہے، یہ ایک یاد دہانی بن جاتا ہے کہ حقیقی بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی خوف اور بھوک اور مال و جان اور پلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایک دل کو چھو لینے والی مثال ان کے پیارے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہے۔ جب ابراہیم بچپن میں فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو تھام لیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر ایک باپ کے درد کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمیں وہ توازن یاد دلایا جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنکھیں آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ جو ہمارے رب کو پسند ہو، یہ وہ گہری طاقت اور سر تسلیم خم ہے جس کو مثالی بنانے کے لیے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم بالآخر اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ذاتی نقصان کے لمحات میں ہم مغلوب ہو سکتے ہیں، ہم غمگین اور ہمارے دل اداس ہو سکتے ہیں اور ہمارے دلوں میں درد ہو سکتا ہے، پھر بھی صبر اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کا احساس ہمارے درد کو روحانی ترقی کی راہ میں بدل سکتا ہے۔ نقصانات جتنے بھی مشکل ہے، ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، اور یہ کہ ہر امتحان خواہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے قریب لاتا ہے۔ اگر ہم ثابت قدم رہے، اس قسم کا صبر جسے صبر جمیل یا خوبصورت صبر کہا جاتا ہے، غیر فعال نہیں ہے، یہ طاقت کی علامت ہے، اللہ کی حکمت پر اٹل یقین کا اعلان ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو چنے ہوئے لوگوں کو مضبوط کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ٹیسٹ نمبر 2،
خیانت یا ناانصافی کا سامنا کرنا سب سے زیادہ تکلیف دینے والے امتحانات میں سے ایک جو منتخب افراد برداشت کرتے ہیں وہ دھوکہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے یا ان کے قریب ہونے کا یقین کرتے تھے۔ اسی طرح کا دل ٹوٹنا لوگوں میں بعض اوقات ان کے اپنے فیصلے پر اعتماد کو مضبوط کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس امتحان کا سامنا سب سے زیادہ معزز لوگوں نے بھی کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے، جن کے ساتھ مدینہ کے منافقین نے شدید خیانت کی۔ ظاہر طور پر انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے حلیف کے طور پر پیش کیا، وہ نبی اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئے، پھر بھی بند دروازوں کے پیچھے انہوں نے دشمنوں کے ساتھ سازش کی، اختلاف پھیلایا اور مسلمانوں کے منصوبوں کو مخالفین پر ظاہر کیا۔ اس خیانت کا درد بہت زیادہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا انتخاب کیا اور اپنے ہم وطنان کے ساتھ مل کر اس خیانت کا مقابلہ کیا، معاملات اللہ کے حوالے کر دیے۔ ایسے وقت میں ہمیں طاقتور آیت یاد دلا دی جاتی ہے، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اللہ اسی کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب دنیاوی انصاف ناقابل رسا محسوس ہوتا ہے تب بھی اللہ کا انصاف قریب ہے۔ یہ امتحان چنے ہوئے لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ جب لوگ شکست کھاتے ہیں مگر اللہ والا ثابت قدم رہتا ہے، اس پر بھروسہ کرنے والوں کی رہنمائی اور مدد کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کسی اہم چیز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ٹیسٹ نمبر 3، تنہائی اور تنہائی کا سامنا اکثر ان کے سفر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے بلکہ یہ ایک طاقتور بہتر کرنے والا عمل ہے۔ جب آپ دوسروں سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کو باطن کی طرف مڑنے، غور و فکر کرنے اور بالآخر صرف اللہ میں سکون حاصل کرنے کا منفرد موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچئے، جنہوں نے کنویں کی گہرائی میں تنہائی برداشت کی اور بعد میں جیل میں اپنے خاندان اور برادری سے دور تنہائی کی۔ یہ ادوار ان کی زندگی میں اہم موڑ بن گئے۔ ان کے کردار کی تشکیل سے انہیں اللہ کے قریب لایا گیا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور انہوں نے خیال کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تب ہماری مدد ان کے پاس آئی، پھر ہم نے جیسے چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگرچہ تنہائی میں ہم یہ محسوس نہیں کرتے لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس قسم کی تنہائی صرف جسمانی طور پر تنہا ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ جذباتی بھی ہو سکتا ہے، جہاں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے راستے یا آپ کے انتخاب کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ لمحات ایمان کا سب سے سخت امتحان ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ وہ لمحات بھی ہے جہاں اللہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو اپنے قریب لاتا ہے، انہیں بھروسہ اور صبر کی تعلیم دیتا ہے جو وہ ممکن سمجھتے تھے۔ ٹیسٹ نمبر 4، دولت اور خوشحالی۔ یہ سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنا آسان ہے کہ مشکلات ہمیں سب سے زیادہ آزماتی ہیں، لیکن خوشحالی ہمارے کردار اور اللہ سے ہمارے تعلق کو جانچنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے۔ اس کی تصویر کشی کرے، جب دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، زندگی میں نظم و ضبط ختم ہو جاتا اور بے ترتیبی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں چیلنج یہ ہے کہ کیا آپ آسانی کے وقت اللہ کو اتنا ہی یاد کرتے ہیں جتنا کہ مشکل میں کیا؟ آپ شکر اور عاجزی والا دل رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا آپ کو اپنے مقصد کو بھول جانے پر مجبور کر دے۔ اس کی ایک مثال قارون کی کہانی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ قارون کو اس کے تصور سے بھی زیادہ دولت سے نوازا گیا، لیکن اس نے شکر گزاری کے بجائے تکبر کو اپنے اوپر غالب آنے دیا۔
اس نے اعلانیہ طور پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی دولت صرف اور صرف اس کے اپنے علم اور کوشش کی وجہ سے ہے۔ یہ بھول گیا کہ یہ اللہ ہی تھا جس نے اسے خوش قسمتی عطا کی ہے۔ اس تکبر نے اسے اپنے احتساب سے اندھا کر دیا اور بالآخر اس کی دولت ہی اس کے زوال کا باعث بن گئی۔ آج کی دنیا میں ہمیشہ عیش و عشرت اور کامیابی کی مسلسل تصاویر سے گری ہوئی ہے اور پیچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے آگے آسان سے جھک جاتے ہیں۔ خوشحالی اس بات کا لطیف امتحان ہو سکتا ہے کہ آیا ہم ان معیار سے دور رہتے ہیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، حقیقی خوشحالی کی پیمائش دولت سے نہیں ہوتی بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ سخاوت، شکر گزاری اور اللہ کے قریب ہو کر پورے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ ٹیسٹ نمبر 5، تاخیر کے دوران مستقل ایمان کا چیلنج۔ یہ سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک امتحان کا انتظار کرنا ہے۔ جب ہم نے دعا کی ہے، سخت محنت کی ہے اور سب کچھ کیا جو ہمارے اختیار میں ہے، پھر بھی نتائج میں نام اتنا ہی تاخیر نظر آتی ہے، نہ ختم ہونے والا انتظار، یہاں تک کہ اس پر مایوس ہونا آسان ہے۔ یہ امتحان اللہ کے منصوبے پر یقین کو برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔ جب ہماری ٹائم لائن کے مطابق زندگی کھلتی نہیں ہے، ایسے لمحات میں اللہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کا جواب ہی نہیں دے رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں، جنہوں نے اپنی بے گناہی کے باوجود برسوں قید کی مشکلات اور پریشانیاں برداشت کی۔ اس طویل انتظار کے دوران یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کو کبھی ڈگمگانے نہیں دیا۔ ہمیں یہ دکھایا کہ تاخیر کا مطلب انکار نہیں۔ ان کے صبر اور اللہ پر بھروسے کا آخر کار ان طریقوں سے بدلا دیا گیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں آزاد کر دیا گیا اور انہیں اعلیٰ مقام بھی عطا کیا گیا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں تاخیر کے دوران صبر کرنا ایک حقیقی چیلنج ہے۔ یہ انسان کی نیچرل بات ہے کہ چیزیں فوری طور پر ظاہر ہو جائے، لیکن اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہو یا ہمیں کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان کو زندہ رکھنا ہے یہاں تک کہ جب جوابات نہ مل رہے ہو۔ اس لیے جب آپ اپنے آپ کو انتظار میں پائیں تو اس بھروسے کو مضبوطی سے تعمیر رکھیں کہ اللہ کا وقت کامل ہے۔ ٹیسٹ نمبر 6، بہتان اور جھوٹے الزامات کو بڑی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ برداشت کرنا۔ ایک مومن کے لیے سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک جو بہتان اور جھوٹے الزامات کے سامنے باوقار اور ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کا سامنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں خود بھی کرنا پڑا۔ اس کی ایک معروف مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانے کا واقعہ ہے۔ ان کی معروف تقوی اور پیغمبر سے قربت کے باوجود ان کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئی جس نے پیغمبر کو اور پوری امت کو شدید تکلیف دی۔ یہ امتحان محض ایک ذاتی مشکل نہیں تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش تھی۔ ان کے ایمان، اتحاد اور اللہ پر بھروسے کا امتحان تھا۔ جواب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بے بنیاد الزامات کے باوجود صبر اور نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آخر کار اللہ نے قرآن میں ان کی بے گناہی کو ظاہر کیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمیں غلط فہمیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں ہمیں تنقید اور غلط فیصلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ثابت قدم رہنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور انتقامی کارروائیوں سے بچنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچے ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح کے امتحان ہمیں اللہ کی حکمت اور وقت پر بھروسہ کرنے کی یاد دلاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سچائی کا دفاع کرے گا اور مخلص لوگوں کی عزت کی حفاظت بھی کرے گا۔ جیسا کہ ہم اختتام کرتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ ان میں سے ہر ایک امتحان خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، تزکیہ، ترقی اور اللہ کے قرب کی طرف ایک قدم ہے۔
ٹیسٹ سب کو یوں طور پر نہیں دیے جاتے، وہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جو ان کو برداشت کر سکتے ہیں اور مضبوطی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا اجر بڑی آزمائشوں کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم سے یا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ان کا امتحان لیتا ہے، جو اسے قبول کرتا ہے اس کی رضامندی کو جیت لیتا ہے، لیکن جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اس کا غضب ہوتا ہے۔ یہ حدیث ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ آزمائشیں سزائیں نہیں ہے بلکہ در حقیقت اللہ کی دیکھ بھال کی نشانیاں ہیں اور ہمیں اس کے قریب لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس پر غور کریں، ہر مشکل تنہائی کا ہر لمحہ، ہر نقصان اور خیانت ہماری روحوں کو سنوارنے، ہمارے ایمان کے مضبوط ہونے اور آخرت میں ہمارے حتمی اجر کو محفوظ بنانے کا موقع ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے ہی اللہ ہمیں امتحانات میں ڈالتا ہے، ہمارے کردار کی تشکیل کرتا ہے اور ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ٹیسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے آنے والے بہت سے صالحین نے ایسی ہی سختیاں برداشت کی اور انہوں نے اللہ کی طرف اٹل بھروسہ کیا۔ ثابت قدم رہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرے اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے لگائے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ صبر کو اپنائیں، اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کی طاقت ایمان کے ساتھ ان آزمائشوں کو برداشت کرنے میں ہے۔ آخر میں اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو اسے شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شریک بھی کریں تاکہ آپ کے دوست بھی ان آزمائشوں امتحانات کے وقت صبر کو اپنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان امتحانات میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔